तीसरा हिस्सा खुदा की आवाज। وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اندھیرے میں چار جگنوں اور شب پرستوں کا شرمناک سلوک۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو، یہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، انہیں پوجنے سے فائدہ کیا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے۔ بھائیو، تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہذا تم شرک و بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان اور حجش کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے، ہر شخص جانتا یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیرو ہیں، یہ شراب اور جوئے سے کوسوں دور ہیں، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث ننگ و آر سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں، جوان ہو جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے، اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں تو ان کی عمریں گزری، یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے، حقارت سے کان بند کر لیے، پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں دی، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے خنجر بھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑتے۔ غار ہرا میں حقیقت کی تلاش۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا، وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگا۔ انہیں کیا خبر تھی ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی ان کا ہی ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، ابھی وہ تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے تقریباً 2 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔
اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسی غار میں چلے جاتے، کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہیں رہتے، جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کی جستجو کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، وہاں نہ تو انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا پاس ہوتا اسی پر قناعت کرتے، کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھی آپ کی راتیں، فکر و خیال کی پنہائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، جو معلوم ہوتا ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا، آئے دن غار میں جاتے رہتے، جب رمضان آتا تو بالکل ہی یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے، پھر جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے، بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، کہیے میرے سرتاج کیا احوال ہیں، کیسے مزاج ہیں، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ آپ فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے، سب خیر و عافیت ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، ان کی معصوم اداؤں کے مزے لیتے، پھر غار ہیرا لوٹ جاتے۔